طلب علم اور ذوق علم کے موضوع پر حضرت مولانا ملحسن صاحب ندوی کے افادات عرض کیے تھے. اور طلب علم کا مطلب یہ ہے یعنی علم سیکھنا اور سکھانے کے جو اصول ہیں اور جن کو فالو کرنے سے جو ہے یہ کسی بھی چیز میں کمال پیدا ہوتا ہے. تو اس میں سب سے پہلا جو اصول تھا وہ یہ تھا کہ اہل علم سے تعلق، جو لوگ جو فن بھی آپ سیکھنا چاہتے ہیں اس فن کے کسی ماہر سے رابطہ، اس کے بغیر کچھ زیادہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا. دوسرا تھا محنت اور کاوش، کہ جب تک آدمی اپنی قوت بازو سے محنت اور کاوش سے بنتا ہے آدمی، جب تک یہ نہیں کچھ نہیں، کسی چیز میں کمال حاصل نہیں ہو سکتا. تو ایک جذبہ، ایک قوت اور ایک اپنی قوت بازو کو سے یعنی اس جذبے کو اپنے قلب میں بیدار کرنا. اور تیسری چیز تھی کہ ہر انسان کو اللہ نے ایک ہیرا عطا فرمایا ہے، اور تم میں سے ہر شخص اس کے پاس کا مالک ہے. اور وہ کیا ہے؟ ہیرا تمہاری زندگی کی صلاحیت، پڑھنے کی صلاحیت، فرمانبرداری کی صلاحیت اور بہتر بننے کی صلاحیت. تو ان صلاحیتوں کو ابھارنا یہ تیسری چیز تھا. اور اسی میں کہا گیا تھا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. اور چوتھی چیز یہ ہے جو بہت ضروری ہے کہ جس فن کو میں کمال رجحان ہے اس فن کے ماہر کے پاس رہ کر اپنی صلاحیتوں کے مطابق استفادہ کرنا. بغیر اس رابطے کے زیادہ فائدہ نہیں ہوتا. اور پھر پانچویں چیز تھی کہ ذاتی محنت، یعنی اگر آپ ان تاریخ ساز شخصیتوں کو دیکھیں تو اور ان کی سیرت کا مطالعہ کریں تو آپ کو اس بات کی تہ تک پہنچ جائیں گے کہ اس شخص کی شخصیت کو بنانے والا اور اس کو ابھارنے والا اور اس کی صلاحیتوں میں جلا کا پیدا کرنے والا اور وہ بنیادی چیز اس کی ذاتی محنت، اس کی فکر، اس کی لگن اور اس کی تڑپ ہے. اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. نہ کوئی انسٹیٹیوشن بنا سکتا ہے، نہ کوئی استاد بنا سکتا ہے اگر یہ چیز نہیں تو. بلکہ آدمی اپنا وقت و پیسہ سب کو فضول چیزوں میں اڑا دیتا ہے بجائے صحیح مصرف پہ لگانے کے. بھائی نصب العین آدمی کا کوئی نصب العین ہونا چاہیے. اب آپ کہہ رہے ہیں بھائی کہاں جا رہے ہو؟ بس ایسے ہی جا رہے ہیں. ایسے ہی کہاں جا رہے ہو؟ کوئی کسی جگہ جانا ہے، کسی سے ملنا ہے، کسی جگہ پہنچنا ہے تو ایسے ہی ملنے سے کوئی کام نہیں ہوتا. الٹا ہو رہا ہے. تو اس طریقے سے جو ہے وہ جسم کی صلاحیتیں تو ضائع ہو رہی ہیں، استعمال میں آ رہی ہیں مگر وہ کسی مصرف میں نہیں آ رہی. یہ ہے جی. ساتواں پوائنٹ، ساتواں اصول یہ سمجھ لینے کے قابل ہے کہ اگر آپ نے کسی یونیورسٹی سے کوئی سند حاصل کر لی، گریجویشن کی سند حاصل کر لی، یا آپ نے کسی دینی مدرسے سے جو ہے کورس پورا کر لیا، تو درس نظامی پورا کر لیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ آپ کو علم حاصل ہو گیا. اس سند فراغت کا یا اس سند کا جو ہے گریجویشن کی سند کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ قابل ہو گئے، اب آپ کو آئندہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ تو صرف اتنا آپ کو اتنی بات کی آپ کو حاصل ہوئی ہے کہ ہاں اب آپ کتابوں کو ہاتھ لگا سکتے ہیں. آٹھواں اصول ہے آج جذبہ قربانی، ایثار، قربانی، عزم. یہ وہ طاقت ہے کہ اگر افراد میں ہوتی ہے، یہ ایثار، قربانی، عزم، یہ وہ طاقت ہے کہ اگر افراد میں ہوتی ہے تو انہیں ثریا تک پہنچا دیتی ہے. ثریا
وہ آسمان اس کے تاروں ستاروں کے آگے جو جہان ہے، تو انہیں ثریا تک پہنچا دیتی ہے. اور اگر کسی ادارے اور قوم میں ہوتی ہے تو دنیا اس کے سامنے جھک جاتی ہے. یہ علم سیکھنے سکھانے کا نواں اصول. انسان کا ذاتی جوہر اور قابلیت ہی وہ چیز ہے جو ہر وقت اور ہر زمانے میں اس کی ترقی کا واحد ذریعہ ہے. جو بھی بنا اسی سے بنا ہے جو ہے.